بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں گورنر اسٹیٹ بینک جنرل حیدر، نیا پاکستان ہاؤسنگ کی اور شوکت ترین آپ سب کو، اور جو بینکرز آئے ہوئے ہیں آپ سب کو آج میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں، کیونکہ ایک بہت یہ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے لیے ایک یہ بڑا مومنٹ ہے. یہ ایک ایسا وقت ہے کہ ہم ایک اس راستے پہ جا رہے ہیں جدھر ہمیں بہت پہلے جانا چاہیے تھا. دیکھیں، پاکستان میں یہ بہت پہلے ہو جانا چاہیے تھا، اس لیے کہ ہم سب جانتے ہیں کہ جو تنخواہ دار ہے طبقہ ہے، اس کے پاس کبھی بھی اتنے وسائل نہیں کہ وہ اتنا کیش جمع کر کے گھر خرید سکے. اور ہمیں کبھی یہ سوچ نہیں آئی کہ ان لوگوں کا اگر یہ گھر نہیں خرید سکتے، ان کے پاس کیش نہیں ہے کیونکہ یہ تنخواہ دار طبقہ ہے، تو ہم کیسے ان کی مدد کر سکتے ہیں کہ اپنا گھر خریدیں. اور میری جتنی انٹریکشن اوورسیز پاکستانی سے، خاص طور پہ جو محنت کش پاکستانی جو باہر مزدوری کرنے جاتے تھے، اور یہ میری انٹریکشن ان سے اب سے نہیں 40-50 سال سے ہے. جب سے میں کرکٹ بھی کھیلتا تھا تو میرا باہر پاکستانیوں سے انٹریکشن رہتا تھا. ایک چیز جو وہ سب سے زیادہ خواہش رکھتے تھے کہ باہر پیسہ کمائیں گے اور پاکستان میں اپنا گھر خریدیں گے. بیچارے اپنے بیوی بچوں سے 2-2 سال نہیں ملتے تھے، یا سال میں ایک دفعہ آ کے چھٹی پہ، صرف اسی خواہش پہ کہ پیسہ اتنا ہو جائے کہ وہ بھی اپنا گھر بنا سکے. لیکن کبھی ہماری گورنمنٹ نے اس چیز کی، یعنی کبھی ان کو احساس ہی اس چیز کا نہیں ہوا کہ یہ بھی پاکستانی ہیں. ان کی ایک بڑی بنیادی ضرورت ہے گھر، جو سیکیورٹی گھر میں آتی ہے جب اس کا اپنی چھت ہوتی ہے. تو میں نے اس کو میں تو پاکستان کے ساتھ ہی بڑا ہوا ہوں، تو مجھے بڑا میرے ذہن میں کبھی کوئی شک نہیں تھا کہ یہ کیوں ہم نے نہیں سوچا اس کا. اور اگر میں اتنا ٹائم انگلینڈ میں نہ گزارتا یونیورسٹی کے بعد، تو مجھے بھی نہیں احساس ہونا تھا، کیونکہ وہاں تنخواہ دار لوگ، وہ ساروں کے پاس مورگیج فائنینسنگ ہوتی ہے، بینک فائنینس کرتے ہیں ان کو. یہ جو آج ہم نے فیصلہ کیا تو وہاں تو ہر کرتے ہیں، اور وہاں انٹرسٹ ریٹ بھی بہت نیچے ہوتی ہے، تو بڑا آسان ہوتا ہے کہ اپنا گھر اگر آپ نے لینا ہے تو آپ اپنی تنخواہ کے اندر تھوڑا تھوڑا پورشن دیں، آپ کا گھر ہو جاتا ہے. تو تب مجھے سمجھ آئی کہ یہ تو ہم نے اس چیز کا کیوں نہیں سوچا. تو اصل میں اس کا مسئلہ ہمارے ملک کا ایک ہے کہ ہمارا جو حکومتیں بنتی ہیں اور جو ڈیسیجن میکرز ہوتے ہیں، وہ سوچتے ہی نہیں ہیں عام لوگوں کا. ہمارا صرف سوچ ہوتی ہے ایک ایلیٹ کی. ایلیٹ پیسے دے کے، اگر کیش دے کے گھر لے سکتا ہے تو وہ ٹھیک ہے. اگر انگلش میڈیم ایجوکیشن میں اچھی اچھی نوکریاں صرف ایک چھوٹے سے طبقے کے لیے ہیں، تو کبھی سوچا ہی نہیں کسی نے کہ ایک کریکولم ایک لائے جو ساری دنیا میں ہوتا ہے. کون سے ملک میں ایک طبقاتی نظام ہوتا ہے؟ ایک پیسے والا امیر کے لیے ایک نظام، عوام کے لیے دوسرا نظام. وہ کبھی چینج نہیں کیا 70 سال میں. یہ پہلی دفعہ ایک سنگل کریکولم کی طرف جا رہے ہیں ہم. پھر اسپتالوں میں اچھے بھلے گورنمنٹ کے ہاسپٹل ہوتے تھے، آہستہ آہستہ پرائیویٹ ہاسپٹلوں میں اچھا علاج ہو گیا، اور گورنمنٹ ہاسپٹلس کے اندر سٹینڈرڈ نیچے جانی شروع ہو گئی، کیونکہ جو ڈیسیجن میکرز تھے، جنہوں نے فیصلے کرنے تھے، وہ یا پرائیویٹ ہاسپٹل میں جاتے تھے یا ملک سے باہر اپنا علاج کرواتے تھے. تو کوئی فکر نہیں تھی عام آدمی کو کیا ہو. تو یہ ایلیٹسٹ مائنڈ سیٹ ہے، اس نے ہمیں بہت نقصان پہنچایا ہے. ہماری جو ڈیولپمنٹ تھی ملک کی، وہ ایک ورڈ انگریزی کے انکلوسیو کبھی نہیں تھی. چھوٹا سا طبقہ امیر ہوتا گیا، عام لوگ وہیں کے وہیں رہ گئے، اور اس سے ہمارے ملک کو بڑا نقصان پہنچا. جو چائنا کی ڈیولپمنٹ ہم دیکھ رہے ہیں، وہ ایک دم 30-40 سال میں دنیا کی سپر پاور اس لیے بنے کہ انہوں نے نچلے طبقے کو ساتھ اوپر لے کے گئے. تو جب آپ ایک کتنا بڑا فاصلہ کر لیں گے چھوٹے سے امیر اور غریب کا، تو 22 کروڑ عوام ہے ہماری. ہمارا ایک بڑا طاقتور ملک ہونا چاہیے، ہماری بڑی مارکیٹ ہونی چاہیے، دنیا کی سب بڑی ملٹی نیشنلز کو پاکستان میں آنا چاہیے.
لیکن جب اتنا صرف چھوٹے سے طبقے کا بائنگ پاور ہوگی اور نیچے لوگ غربت پہ ہوں گے تو وہ ملک آگے نہیں بڑھ سکتا، جو چائنا نے ثابت کیا۔ چائنا اور ہندوستان کا کیا فرق ہے؟ چائنا کا ایک ہی جگہ پہ تقریباً کھڑے تھے 30-40 سال پہلے، آج وہ چائنا کدھر پہنچ گیا، ہندوستان کدھر؟ کیونکہ ہندوستان میں بھی امیر غریب میں بہت فرق ہے۔ تو ایک تو یہ آج مجھے بڑی خوشی ہے کہ ہم نے اس راستے پہ نکل گئے، جس طرح میں نے کہا جدھر ہمیں بہت پہلے جانا چاہیے تھا، کہ عام تنخواہ دار طبقہ، لیکن وہ کم آمدن والے لوگ، ان کو اب پہلی دفعہ موقع ملے گا اپنا گھر بنانے کے لیے۔ اور یہ مشکل تھا کیونکہ سسٹم ہمارا کوپ ہی نہیں کرتا تھا۔ ہمارے بینکس کی جو سارا جو اس کا ایٹماسفیئر تھا، وہ ایک عام آدمی اندر ہمارے بینکوں میں جاتے ہوئے ڈرتا تھا۔ پہلے تو انگریزی میں بولتے ہیں سارے، اوپر سے ٹائی شائی پہن لیتے ہیں، وہ بیچارہ عام آدمی وہ ایلین اپنے آپ کو سمجھتا ہے۔ وہاں سسٹم ہی ہمارا ان کو اکوموڈیٹ نہیں کرتا۔ تو یہ جو آج میں خاص مبارک دینا چاہتا ہوں اپنے بینکس کو کہ انہوں نے پہلی دفعہ یہ جو اب فگرز ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک دم 6 مہینے میں عام آدمی کو قرضے ملنے شروع ہو گئے، اپنے آپ کو چینج کیا بینکس نے۔ اور میں یہ امید رکھوں گا کہ اب آپ اس کو مزید اور مارکیٹ کریں تاکہ اور لوگ آپ کے پاس آئیں، کیونکہ اب بہت ڈیمانڈ ہے لوگوں کی، اپنا سر کے اوپر چھت کی بہت ڈیمانڈ ہے۔ اور یہ جیسے جیسے لوگوں کو پتہ چلے گا کہ چینج ہو گیا ملک، یہ عام آدمی بھی اپنا گھر لے سکتا ہے قسطوں کے اوپر، تقریباً وہی قسطیں جو وہ کرایہ دیتا ہے اسی کے اوپر وہ اس کا گھر لے سکتا ہے۔ یہ ایک بہت بڑا چینج آئے گا۔ ایک تو سب سے بڑی مجھے خوشی ہوگی کہ ہم اس طبقے کو جو ترستا رہتا ہے کہ اپنی چھت ہو، اپنے گھر پہ اپنا گھر ہو، تو ایک تو ان کے لیے یہ بہت بڑا آج سب سے زیادہ تو خوشی اس پہ ہے، لیکن دوسرا یہ انشاءاللہ ہماری ساری اکانومی کو اٹھا دے گا کہ جب یہ جس طرح کی اب لینڈنگ شروع ہوئی اور بینکس کریں گے، تو جس طرح کی کنسٹرکشن کے اندر جو اضافہ ہوگا تیزی سے، کیونکہ ہمارے ملک میں بڑی سپریس ڈیمانڈ ہے، بہت زیادہ لوگ ہیں جو گھر چاہتے ہیں اور اب تک بڑے کم لوگوں کے پاس ہے، اور وہ اس کی بدقسمتی ہے کہ کچی آبادیاں بن جاتی ہیں جا کے، کیونکہ ہم وہ افورڈ نہیں کر سکتے اپنے گھر۔ تو اس لیے یہ جو سپریس ڈیمانڈ ہے، جتنا اب آپ اس کو پبلسائز کرتے رہیں گے یہ سیکٹر تیزی سے جائے گا۔ رکاوٹیں بڑی تھیں جو شوکت طری نے بات کی، سب سے پہلے تو فورکلوجر لا تھا، وہ پھنسا ہوا تھا، اور وہ پھر سے میں کہتا ہوں یہ تو اگر 90s سے یہ لا پھنسا ہوا تھا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کبھی گورنمنٹ کی موٹیویشن ہی نہیں تھی کہ جا کے اس کو عدالت میں جا کے کیس جیتے ہیں۔ اور دوسرا جو یہ بالکل بات ٹھیک ہے کہ انٹرسٹ ریٹ اتنا اوپر ہوتا ہے کہ عام آدمی کبھی بھی اس سود کی سطح پہ وہ قرضہ نہیں لے سکتا، تو اس کے لیے ہم نے سبسڈائز کیا ہے، اور انشاءاللہ جیسے جیسے ہماری اکانومی بڑھے گی ہم یہ سبسڈی بھی بڑھاتے جائیں گے عام لوگوں کے لیے، تاکہ ان کے لیے آسانی ہو، آسان قسطوں کے اوپر وہ مہینے کی تنخواہ میں اپنا گھر خرید سکے۔ میں پھر سے آپ اپنے بینکرز کا خاص طور پہ ان کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ اتنی جلدی چینج آ گیا ہے کہ انہوں نے عام آدمی کے لیے بھی اب اس میں اردو میں بات چیت شروع کر دی ہے۔ شلوار قمیض میں بھی اگر بٹھا دیں گے تو وہ اور زیادہ آسان ہو جائے گا، وہ گھبرائے گا نہیں۔ اور رضا آپ کے لیے کہ آپ نے اس میں پورا زور لگایا، اور جنرل حیدر خاص طور پہ آپ کے لیے، کیونکہ ہمیں پتہ ہے یہ ہمیں 1 سال میں کتنی ہم نے رکاوٹیں دور کی ادھر تک پہنچنے کے لیے۔ شکریہ جی۔